گلشن سنسار میں ہر شخص کے چلنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے حسین گلدانوں میں سے ایک گل اٹھا کر اپنے دامن میں سمو لے۔ انہی گلوں میں سے ایک گل جہاد ہے۔ جس نے جہاد کے اس گل سے ایک دفعہ اپنے آپ کو سکون پہنچائی، پھر اس راستے سے اپنے آپ کو جدا کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو گیا۔ محترم سامعین، تاریخ اسلام کی ارتقائی منازل کا ورق الٹ کر دیکھیں، کہیں نظر آئے گا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اجری ڈالی جا رہی ہے، کہیں جسم اطہر کو خون میں نہلایا جا رہا ہے، کہیں جناب کے جگر کے ٹکڑوں کو طلاقیں دی جا رہی ہیں، کہیں ابو بکر صدیق کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کہیں عمر ہجرت کر رہا ہے، کہیں عثمان و علی کو ستایا جا رہا ہے، کہیں بلال تپتی ریت پر تڑپ رہا ہے، کہیں خباب چربی سے انگاروں کو بجھا رہا ہے، کہیں سمیہ دولخت ہو رہی ہے۔ سامعین محترم، قرآن کے مکینوں، بارگاہ عزتی سے جب اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا کا اجازت نامہ جاری ہوتا ہے، صحابہ اکرام کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھتی ہے۔ جب وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ کا فرمان آتا ہے، مسلمان میدان کارزار میں کودتے ہوئے اعلان کرتے ہیں، طوفانوں کی موجوں میں نکھرنا سیکھو، طوفانوں کی موجوں میں نکھرنا سیکھو، تلوار کی داروں سے گزرنا سیکھو، ڈرتے ہیں کہاں موت سے جینے والے، زندہ تمہیں رہنا ہے تو مرنا سیکھو۔ سامعین محترم، آج سے 1400 صدیاں قبل مکہ کے حسین وادی میں طلوع ہونے والے عزت عظمت کے آفتاب نے میدان مقتل میں اتر کر اعلان فرما دیا، ذروۃ سنامہ فی الجہاد، اے لوگو، عزت ان فانی چیزوں میں نہیں بلکہ جہاد کے راستے میں ہے۔ یہ وہ عزت کا راستہ ہے جس نے صدیق اکبر کو عزم و ہمت کا پیکر بنا دیا۔ یہ وہ عزت کا راستہ ہے جس نے عمر کے دبدبے سے قیصر و کسریٰ کا جگر ہلا دیا۔ یہ وہ عزت کا راستہ ہے جس نے علی کی شجاعت کا لوہا منوا دیا، جس نے طلحہ زبیر کو جواں مردی کا پہاڑ بنا دیا، جس نے اسامہ بن لادن کی للکار کو مرگ امریکہ بنا دیا، جس نے ملا عمر کی آواز کو وائٹ ہاؤس کے لیے زلزلہ بنا دیا۔ جب ہم نے اس مقدس راستے کو ترک کر دیا تو ہم اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذل کا مصداق بن گئے۔ جب ہم نے عزت کے اس راستے کو ترک کر دیا تو ذلت کے چادر نے ہمیں ڈھانپ لیا، ہمارا فراز نشیب بن گیا، ہماری عظمت ذلت بن گئی، ہماری خوشیاں اداسیاں بن گئی، ہماری بستیاں ویرانے بن گئی، ہماری حاکمیت محکومیت بن گئی۔ محترم سامعین، اگر عزت چاہتے ہو اس راستے کا مسافر بننا پڑے گا، میدانوں میں کودنا پڑے گا، بچوں کو یتیم کروانا پڑے گا، بیوی کو بیوہ کرانا پڑے گا۔ عزت چاہتے ہو فلسطین کو آزاد کرانا پڑے گا، عزت چاہتے ہو افغانستان کے پہاڑوں میں کودنا پڑے گا، عزت چاہتے ہو کشمیر کی دھرتی پر ابلتا ہوا خون گرانا پڑے گا، عزت چاہتے ہو مسجد اقصی کو آزاد کرانا پڑے گا۔ اگر عزت چاہتے ہو حل میں مبارز کا نعرہ لگا کر کفار کا قلعہ کما کر دو اور فزت و رب الکعبہ کی صدا بلند کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرو اور ثابت کرو کہ خالد الزرار نے پھر سے میدان مقتل کا رخ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ اعلان کرتے جاؤ، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، اور راہ زندگی میں ایک دن کم جیے تو کیا ہوا، ہم ساتھ ان کے تھے جو مشعلیں جلا کے جیے۔